اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ واجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابراہیم وسماکم المسلمین یہ جو دو آیتیں ہیں اس میں پورا نظام امر سمیٹا گیا ہے جو اللہ نے اس امت کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ ان تمام فرائض اور ذمہ داریوں کا خلاصہ پیش کیا گیا ہے جو اس نے اس پر عائد کی ہے اور اس امت کا مقام کا تعین کر دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس امت کا رشتہ اس کے ماضی سے اور حال سے اور مستقبل سے بھی استوار کیا جانے کا اعلان کر دیا گیا۔ سب سے پہلا حکم اس میں آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اہل ایمان کو رکوع اور سجود کا حکم دیا گیا ہے۔ رکوع و سجود نماز کے ممتاز ارکان ہیں۔ اس کے بعد ایک عام حکم دیا گیا ہے وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی عبادت اور بندگی کا حکم دیا گیا ہے۔ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی عبادت کرو، بندگی کرو۔ یہاں پہ جو عبادت لفظ ہے یہ نماز سے زیادہ وائڈ ہے، نماز سے زیادہ وسعت اس کے اندر ہے۔ یہ اللہ کی عبادت تمام فرائض پر محیط ہے، یعنی جب کہا گیا اعبدوا ربکم اس سمے تمام فرائض بھی آ گئے، انسان کا ہر وہ عمل بھی آ گیا جس سے بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور پھر کہا گیا وافعلوا الخیر، پھر کہا گیا بھلائی کے کام کرنے کی تلقین دی گئی کہ بھلائی کے کام کرو۔ اس میں اشارہ ہے حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف۔ نماز اور عبادات کا تعلق حقوق اللہ کی ادائیگی سے ہے، اور بھلائی کے عمومی کام کا جو حکم دیا گیا ہے یہ حقوق العباد کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ عبادت اللہ سے انسان کا رشتہ جوڑتی ہے، اور بھلائی کے کام کے فائدہ یہ ہے کہ اس سے اجتماعی زندگی سنورتی ہے۔ بھلائی کے کام سے اجتماعی زندگی پر اثر پڑتا ہے۔ اس کے بعد کی اگلی آیت پھر آتی ہے وَجَاهَدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرْجٍ، اسی نے تم کو چن لیا ہے، تمہیں برگزیدہ کر دیا ہے، اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔ یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ اس کا حق ہے۔ اس میں نے دشمنوں سے جہاد
نفس کے ساتھ جہاد، شر و فساد کے خلاف جہاد سب شامل ہے۔ ہوا جو تباکم، اسی نے تم کو چنا ہے، اسی نے تم کو برگزیدہ بنایا ہے، تمہارا انتخاب کیا ہے۔ اس انتخاب کے بعد تمہاری ذمہ داری بہت بڑھ گئی ہے اور تمہارے لیے اس سے دستبردار ہونے، راہ فرار اختیار کرنے کی گنجائش ختم ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی ہے، یعنی اس دین کے تمام فرائض، عبادات اور جتنے احکام ہیں یہ انسان کی فطرت، اس کی طاقت کا لحاظ رکھ کر کے یہ انسان کے اوپر ڈالا گیا ہے۔ یہ بوجھا جو ڈالا گیا ہے عبادات کا، دین وفعل الخیر، نیک کام کرنے کا، بندگی کرنے کا، جتنی باتیں ہیں کہتے ہیں یہ اس کی طاقت انسان کے فطرت میں رکھی گئی ہے، کوئی اللہ نے اس پر تنگی نہیں ڈالی ہے۔ جو حکم دیا گیا ہے اس کی طاقت اللہ نے انسان کو دے رکھی ہے۔ یہ جو بھی کام اللہ نے کرنے کو کہا ہے، ایسا نہیں کہ انسان کے پاس طاقت نہیں ہے کہ اس کو کر نہ سکے۔ اب اس کے بعد ماضی کی تاریخ یاد دلائی جا رہی ہے۔ یہ جو نظام حیات اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، یہ نظام حیات جو آپ کو سامنے نظام رکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ، اس کی جڑیں ماضی کی تاریخ سے پیوستہ ہے۔ یہ کوئی آج سے نہیں ہے، یہ ماضی سے جا کے انسان کے ماضی سے جا کے مل جڑتی ہیں۔ اسی لیے فرما دیا ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے، تم اس پر قائم ہو جاؤ۔ اس کی کڑیاں حضرت ابراہیم کے عہد سے ملی ہوئی ہیں اور یہ کڑیاں دنیا سے کبھی غائب نہیں ہوئی تھی، اور نہ ان کڑیوں کے بیچ میں ایسے وقفے حائل ہوئے تھے کہ جس کے سبب اس دین و عقیدے کے نقوش مٹ گئے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کا نام مسلم رکھا ہے، یہی نام پہلے بھی تھا، یہی نام اب اسے قرآن میں بھی دیا گیا ہے۔ یعنی تمہارے باپ جو ابراہیم تھے اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا، اور اس سے پہلے بھی اور قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے۔ مسلم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اسلام سے مراد ہے اپنا رخ، اپنی توجہ خالص اللہ کی طرف کر لینا۔ اس طرح اس امت کا نظام عمل مختلف دور سے گزرنے کے باوجود ہر رسول کے زمانے میں ایک ہی رہا ہے۔ اس امت کا نظام اور اعتقاد جو رہا ہے مختلف دور سے گزرنے کے باوجود ہر رسول کے زمانے میں ہمیشہ ایک ہی رہا ہے، اور ہر رسولوں کے دور سے گزرتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک پہنچا ہے۔ اور پھر یہ امانت اس کے سپرد کر دی گئی اور اسے اس انسانیت کا غلہ بانی کا فریضہ سونپ دیا گیا۔ یعنی اب اس امت تک یہ بات پہنچی ہے، وہ نظام پہنچا ہے جو پہلے حضرت ابراہیم ان کے پہلے کے جتنے نظام ہیں، وہ نظام تمام انبیاء کے توسط سے ہوتا ہوا آخری نبی تک پہنچا، اور پھر یہ اس کی ذمہ داری، یہ امانت اس امت کے ذمے کر دی گئی ہے، اور تمام انسانیت کو یہ رہنمائی کرنے کی ذمہ داری اس امت کو سونپ دی گئی ہے۔ اس طرح اس امت کا رشتہ
اس کے ماضی سے جوڑ دیا گیا، اور پھر اس کا یہ رشتہ اس کے مستقبل سے بھی جا کے جڑتا ہے، کیونکہ اگلی آیت اس بات کو کلیئر کر دیتی ہے لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یعنی یہ تمہارا نام، تم مسلمان ہو، تمہارے باپ ابراہیم نے تمہارا نام رکھا تھا، پہلے بھی یہی نام تھا اور قرآن میں بھی یہی نام ہے۔ اب مقصد بیان کیا گیا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو، وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم گواہ بن جاؤ تمام انسانیت کے خلاف، تمام انسانیت پر، علی الناس، تمام انسانیت پر تم گواہ بنو، رسول تم پر گواہ ہو اور تم تمام انسانیت پر گواہ بنو۔ اسی لیے اس امت کو پوری انسانیت کا گڑیریا کہا گیا ہے، شیفرڈ کہا گیا ہے، کہ اسے ہانک کر کے صحیح راستے پہ لے جانے کی ذمہ داری اس امت کو دی گئی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے گواہ ہیں، یعنی آپ اس امت کے لیے منزل کا تعین کریں گے، اس سے صحیح اور غلط کا معیار عطا کریں گے، پھر یہ امت بھی لوگوں پر اسی طرح گواہ بنے گی، یعنی اپنے نبی کے بعد وہی انسانیت کی نگہبان ہوگی، اپنی شریعت کے پیمانوں، اپنے نظام تربیت سے متعلق اپنے نظریے کی بنیاد پر وہ انسانوں کی رہنمائی کرے گی۔ اسے یہ قائدانہ حیثیت تبھی حاصل ہوگی جب وہ اپنے اس قدیم منہاج پر دیانتداری سے قائم رہے گی۔ یہ امت جب تک اس خدائی نظام پر مضبوطی سے قائم رہی، اپنی زندگی میں اسے نافذ کرتی رہی اور مسلسل انسانیت کی نگہبانی کرتی رہی، لیکن جب اس نے اس سے انحراف کیا، اس کی ذمہ داریوں سے کنارہ کشی اختیار کی، تو اللہ نے اسے مقام قیادت سے ہٹا کر دوسرے کا محکوم بنا دیا۔ اب جو اس امت کی ذمہ داری دی گئی ہے وہ اس ورڈ میں آتا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لِيَكُونَ الرَّسُولُ، تاکہ رسول تم پر گواہ بنے اور تم لوگوں پر گواہ بنو، تم اللہ کے ہاں اس بات کی گواہی دو کہ تم نے اللہ کے دین کو ساری انسانیت تک پہنچا دیا تھا۔ اسی طرح رسول بھی گواہی دیں گے کہ انہوں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا تھا۔ اس سلسلے میں رسالت کی تبلیغ کی بھاری ذمہ داری اس امت پر عائد ہوتی ہے، جس کے بارے میں جواب دہی ہوگی۔ اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 6 میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، ہم ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور ان سے بھی پوچھیں گے جن کو بھیجا گیا تھا۔ اگر یہ ذمہ داری امت پوری نہیں کرے گی تو پوری امت مجموعی طور پر مجرم قرار پائے گی، اور اسی وجہ سے آج پوری امت ذلیل اور خوار ہے۔
تو یہ اس امت کی خاص بات بتائی گئی کہ اللہ نے اس امت کو چن لیا ہے اور اس کی ذمہ داری اس پر یہ ڈالی گئی ہے کہ یہ امت ساری انسانیت پر گواہ بنے، اللہ کی گواہی دے کہ اس نے اللہ کے دین کو ساری انسانیت تک پہنچا دیا تھا۔ جس طرح رسول گواہی دیں گے کہ انہوں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا تھا۔ اس سلسلے میں جو خطبہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر جو خطبہ دیا تھا اس میں یہ گواہ ہونے کی بات سامنے آئی ہے۔ اب میں آپ کو کے سامنے جو اللہ کے رسول کا خطبہ تھا حج کے موقع پر اس کو سناتا ہوں۔ پہلے پیراگراف میں تو مضمون خطبہ ہے اور اس کے بعد سے اللہ کے رسول نے جو بات بیان کی ہے اس کا ذکر آتا ہے۔ پہلی بات، اے اللہ کے بندو، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ رب ذوالجلال سے ڈرو۔ میں تمہیں تلقین کرتا ہوں کہ اسی کی عبادت کرو اور میں خود بھلائی سے آغاز کرتا ہوں۔ پہلی حکم کیا تھا؟ اللہ سے ڈرو، اسی کی عبادت کرو اور کہا میں خود بھلائی سے آغاز کرتا ہوں۔ اما بعد، اس کے بعد لوگوں میری بات سنو تاکہ میں معاملات تم پر واضح کر سکوں، کیونکہ مجھے اس بات کا علم نہیں کہ شاید میں تمہیں اس سال کے بعد دوبارہ یہاں نہ مل سکوں۔ لوگوں میری بات سنو تاکہ میں معاملات تم پر واضح کر سکوں۔ پھر کہا لوگوں اس وقت تک جب کہ تم اپنے رب سے نہیں ملتے تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت ایک دوسرے پر حرام ہے۔ جس طرح تمہارے لیے آج کا یہ مہینہ یہ حرمت والی جگہ ہے۔ پھر کہا کیا میں نے تم تک اللہ کے احکامات کو پہنچا دیا؟ اے رب و رحمان گواہ رہنا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر، شہادت کی انگلی اٹھا کے کہا کرتے تھے اللہم اشہد، ایک ایک بات بتاتے جاتے تھے اور اللہ کو گواہ بناتے جاتے تھے۔ یہ اسی گواہی کا سلسلہ چل رہا ہے جو اس امت پر ڈالی گئی ہے۔ اے اللہ گواہ رہنا۔ پھر فرمایا جس کسی کے پاس کسی کی امانت ہے وہ اسے اس کے پاس پہنچا دے جس نے جمع کرائی تھی۔ پھر فرمایا اسلام سے پہلے دور جاہلیت کا سود ختم کیا جاتا ہے، لیکن تمہیں اپنے سرمایہ پر پورا حق ہے، نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ کسی کا ظلم برداشت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کوئی سود نہیں ہوگا، اور پہلا سود جس کے خاتمے سے میں آغاز کرتا ہوں وہ سود میرے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے دن میں ہے۔ دور جاہلیت کے قتل خونریزی کے تمام جھگڑے ختم کیے جاتے ہیں۔ پہلا خون جس سے میں معاف کرنے کا آغاز کرتا ہوں وہ میرے بھتیجے عامر بن ربیعہ ابن الحارث ابن عبد المطلب کا ہے۔
یعنی اللہ کے رسول نے چچا کے طرف سے چچا کا سود معاف کر دیا، اپنے پہلا خون جو ہوا تھا آپ کے بھتیجے کا اس کو معاف کر دیا۔ پھر کہا دور جاہلیت کی تمام رسوم ختم کی جاتی ہیں سوائے تولیت کعبہ، یعنی کعبہ کی حفاظت اور نگرانی اور حجاج کو پانی مہیا کرانے کا کام۔ یہ ذمہ داری کے علاوہ تمام جو دور جاہلیت کی رسومات تھیں وہ ختم کر دی گئی۔ پھر آگے فرمایا جان بوجھ کر کیے گئے قتل کا قصاص لیا جائے گا۔